اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اور آپ ان پر نوح کا قصہ بیان فرمائیے جب انہوں نے اپنے مخاطبین سے فرمایا کہ اے میرے مخاطب لوگوں، اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر شاق ہو تو یاد رکھو میں نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا۔ اب تم سب مل کر اپنی تدبیر پکی کر لو اور اپنے معبودوں کو بھی ساتھ ملا لو، پھر تمہاری تدبیر کسی پہلو سے تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر جو کچھ میرے ساتھ کر سکتے ہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ تو اگر تم روح گردانی کرو تو میں تم سے اپنی نصیحت کا کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ تو ان کے مخاطب لوگوں نے انہیں جھٹلایا، بس ہم نے انہیں نجات دی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے انہیں کر دیا ان کا جانشین، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو دیکھو ڈرائے ہوئوں کا انجام کیسا ہوا۔ پھر نوح کے بعد بھی ہم نے رسول ان کے لوگوں کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے تو اس پر ایمان لانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے ارکان دولت کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم تھے۔ تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو ضرور کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے فرمایا کیا حق کے بارے میں تم ایسی باتیں کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا؟ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، کیا یہ جادو ہے؟ اور جادو کرنے والے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس چیز سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں تم ہی دونوں کے لیے بڑائی رہے، اور ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے؟ اور فرعون بولا میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ۔ تو جب جادوگر آ گئے موسیٰ نے ان سے کہا ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے فرمایا یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، بے شک اللہ اسے عنقریب نیست و نابود کر دے گا۔ بے شک اللہ مفسدوں کے کام درست نہیں کرتا، اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دیتا ہے، خواہ مجرم ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ تو ابتداءً موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر ان موسیٰ کے کچھ لوگوں کی اولاد، فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، اور یقیناً فرعون زمین میں بڑا متکبر تھا اور بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے فرمایا اے میری امت اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافروں کی قوم سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کی طرف وحی کی کہ مصر میں تم اپنی امت کے لیے گھر تعمیر کرو اور اپنے گھروں کو نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رو بناؤ، اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ۔ اور موسیٰ نے عرض کی اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے ارکان دولت کو زینت کا سامان اور دنیا کی زندگی میں بہت سے مال دیے، اے ہمارے رب کیا اس لیے کہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں؟ اے ہمارے رب ان کے مال پر ہلاکت ڈال اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، تو تم ثابت قدم رہو اور ہرگز پیروی نہ کرنا جاہلوں کے راستے کی۔ اور ہم دریا پار لے گئے بنی اسرائیل کو، تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب غرق کی مصیبت نے اسے گھیر لیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اس پر کہ کوئی معبود نہیں بجز اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کیا اب ایمان لانے کی سوجی، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا؟ تو آج ہم بچا لیں گے تیرے بے روح جسم کو تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو جائے، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کے لیے پسندیدہ ٹھکانہ بنایا، اور پاکیزہ چیزوں سے ہم نے ان کو رزق دیا
تو انہوں نے اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس تورات کے ذریعے علم آ گیا۔ اے محبوب، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو اے سننے والے، اگر تو شک میں ہو اس چیز سے جو ہم نے اپنے رسول کی وساطت سے تیری طرف نازل فرمائی، تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس حق آ گیا، پس ہرگز نہ ہو جانا تو شک کرنے والوں میں سے، اور ہرگز نہ ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کہ تو ہو جائے گا نقصان پانے والوں میں سے۔ اے حبیب، بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات صادق آ چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس سب نشانیاں آ جائیں، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ تو یونس کے لوگوں کے سوا کوئی اور بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ اس کے لوگ ایمان لے آتے اور انہیں بھی ان کا ایمان نفع دیتا۔ وہ لوگ جب عذاب آنے سے پہلے صرف اس کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آئے تو دنیاوی زندگی میں ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک وقت تک ہم نے انہیں فائدہ پہنچایا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب ہی ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ وہ اذن الہی کے بغیر مسلمان ہو جائے، اور اللہ کفر کی نجاست ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو حق کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ فرمائیے، غور سے دیکھو کیا حکمت و قدرت کا جلوہ ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور کچھ نفع نہیں پہنچاتی آیتیں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو جو ایمان لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو اب وہ انتظار نہیں کر رہے مگر انہی لوگوں کے سے دنوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے۔ فرما دیجئے تو انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر عذاب آنے پر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اسی طرح ہے سنت الہیہ، ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ایمان والوں کو ہم بچا لیں گے۔ آپ فرما دیجئے، اے لوگوں، میرے دین کے متعلق اگر تم کسی شک میں ہو تو میں ان کی بندگی نہیں کرتا جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا، لیکن میں تو اسی اللہ کی بندگی کرتا ہوں جو تمہاری جان نکالتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، اور یہ کہ آپ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا رکھیں، باطل سے بچ کر حق کی طرف مائل ہوتے ہوئے، اور شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جائیں، اور اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت نہ کیجیے جو آپ کو نہ کوئی فائدہ دے سکے اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکے۔ تو اگر آپ نے ہمارے حکم کے خلاف کیا تو اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کے لیے خیر کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے، اور وہی بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اے حبیب، آپ فرما دیں، اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا، تو جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہوا تو وہ اپنی ہی ہلاکت کے لیے گمراہ ہوا، اور میں تم پر نگراں نہیں ہوں۔ اور اے حبیب، آپ اسی کی اتباع کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔